شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال اور ایما کی ادھوری محبت۔ شاعر مشرق کی مغرب میں اپنی تعلیق سے عشق کی ابتدا دریائے نیکر کے سرسبز و شاداب کنارے کے سحر انگیز اور رومان پرور ماحول میں ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں اور کالے بالوں والی 28 سالہ جرمن دوشیزہ ایما کی محبت کو پروان نہ چڑھ سکی، لیکن یہ نامکمل تعلق اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ ان میں اقبال کے خطوط خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں ہمیں وہ اقبال ملتا ہے جو پاکستان میں متعارف کروائے گئے اقبال سے بالکل ہی مختلف ہے۔ ان خطوط میں اقبال نے اپنی ذہنی کیفیت کا کھل کر اظہار کیا تھا اور ایما کے لیے اپنے پرخلوص جذبات بیان کیے تھے۔ بدقسمتی سے دونوں کے بھائیوں نے ظالم سماج کا کردار ادا کیا، جن کی وجہ سے مشرق و مغرب کی محبت پروان نہیں چڑھ سکی۔ مختلف تحریروں میں لکھے ہوئے حالات و واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود ایما بھی اقبال سے نہ صرف متاثر تھی بلکہ ان سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن ایما کے بڑے بھائی نے ان کو ہندوستان جانے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ وہ بالغ اور باشعور سلجھی خاتون تھی اور اپنے فیصلے میں آزاد تھی، لیکن پھر بھی خاندان کے فیصلے کو ترجیح دی۔ عظیم مفکر اور شاعر محمد اقبال 1907 میں ہائیڈلبرگ میں جس مکان میں قیام پذیر تھے وہ دریائے نیکر کے کنارے سڑک کی دوسری طرف واقع ہے۔ اقبال اسی گھر سے نکل کر سڑک کی دوسری طرف دریائے نیکر کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اور وہیں پر نیلی آنکھوں اور سیاہ بالوں والی 28 سالہ جرمن دوشیزہ ایما سے ملاقات ہوئی تھی۔ دریا کا یہ کنارہ اس قدر خوبصورت، رومان پرور اور سحر انگیز ہے کہ گہرے سیاہ بالوں کے موسم میں ہر جرمن دوشیزہ وہاں کی جنت کی حور کی مانند لگتی ہے۔ 1907 میں اقبال اس وقت 30 برس کے لگ بھگ تھے اور نہ صرف شادی شدہ بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اس رہائش گاہ کو شہر کی پارلیمنٹ 1969 میں ایک یادگار ورثہ قرار دے چکی ہے۔ مفکر پاکستان نے انہی رومان پرور کناروں پر بیٹھ کے ایک نظم ایک شام دریائے نیکر ہائیڈلبرگ کے کنارے لکھی تھی، جس کا جرمن زبان میں ترجمہ کر کے اس کو یادگاری خطبے پر لکھ کر وہیں نصب کیا گیا۔ خاموش ہے چاندنی کمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کی نوا خاموش، کہسار کی سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے، کچھ ایسا سکوت کا فساں ہے، نیکر کا خرام بھی سکون ہے، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ اس دریا کی قریبی سڑک کو اقبال کے نام سے منسوب کر کے اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ اقبال یوفر کے نام سے مشہور ہے۔ دریائے نیکر کے کنارے سے جنم لینے والی مشرق و مغرب کی محبت اقبال کے خطوط آج جرمن و پاک ادب و کلچر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اقبال کے ان خطوط کی تعداد 27 بتائی جاتی ہے، جو 1907 سے لے کر 1914 اور پھر وفات سے قبل 1931 سے لے کر 1933 کے عرصے میں لکھے گئے تھے۔ ان خطوط میں اقبال نے ہائیڈلبرگ سے اپنی والہانہ چاہت کا اظہار کیا تھا۔ ایک خط میں اقبال ایما کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو کبھی آپ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائیڈلبرگ میں میرا قیام ایک خواب لگتا ہے، میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خوب جانتی ہیں۔ اقبال نے 1909 میں لاہور سے خط لکھا جس میں اپنی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں: میرا جسم یہاں ہے لیکن میرے خیالات جرمنی میں ہیں۔ اقبال کے ان خطوط میں ہمیں اقبال کی بالکل الگ شخصیت ملتی ہے، جس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ کبھی مفکر پاکستان، حکیم الامت بھی بن سکیں گے، ناقابل یقین لگتا ہے۔ اقبال کی یہ محبت نامے ایک تاریخی ادبی ورثہ ہیں۔ مختلف تحریروں کے مطابق ایما یہ خطوط پاکستان کے آرکیوز کے سپرد کرنا چاہتی تھی، جو ممکن نہ ہو سکا، اور بالآخر
آخر 1970 کے اوائل میں اپنی موت سے پہلے یہ سب خطوط پاکستان جرمن فورم کے حوالے کر دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال نے اپنی وفات سے پہلے کی آخری برسوں میں جہاں ایما کو خطوط لکھ کر پرانی محبت کو یاد کیا تھا، وہیں گول میز کانفرنس لندن کے موقع پر جرمنی جا کر ان سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی جو ناکام رہی تھی۔ اقبال کا انتخاب ہائیڈلبرگ جرمنی کا علم و عرفان کا وہ شہر ہے جہاں جرمنی کی سب سے پہلی اور قدیم یونیورسٹی موجود ہے جو 1386 میں قائم ہوئی تھی۔ اس شہر کا ایک اور عالمی اعزاز یہ ہے کہ اس کے 8 باشندوں کو امن کا عالمی نوبل پرائز بھی مل چکا ہے۔ اقبال نے وہاں قیام کے دوران فلسفہ اور اپنی فکر و سوچ کے علاوہ شاعری سے جرمن قوم کو بہت متاثر کیا تھا۔ اقبال اور ایما کی محبت کی ادھوری داستان اب جرمن کلچر کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہے۔